نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 7ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے مضامین کا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کہ اہل کتاب میں سے بھی اچھے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب قرآن سنتے ہیں، مطلب ان کو اہل کتاب اس لیے کہا کہ پہلے انہوں نے زندگی کتاب پہ گزاری ہے نصارہ میں سے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ گئے، اور کہ مما عرفوا من الحق، اس بات کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو بہہ گئے کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے انسان جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، حق کو پہچانتا ہے تو اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ ہم گواہ ہیں کہ وہ نبی سچا آ گیا اور یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اس کہنے کے باعث ان کو جنت دی جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، دریا بہتے ہیں، اور یہی نیک لوگوں کی جزا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا کہا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پہلے تورات اور انجیل کو مانتے تھے، مگر جب قرآن آیا تو اس کو نہیں مانا، تو پھر جہنم ان کا حصہ ہے۔ پھر قرآن نے قسموں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری جھوٹ موٹ کی جو ایسے ویسے لغو قسمیں ہوتی ہیں اس پہ اللہ نہیں پوچھے گا۔ مثلا یہ کہتے ہیں قسم سے میں گیا، واللہ باللہ، جب آپ بات میں ایسے کرتے ہیں تو یہ قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو قسمیں تم نے حلف کھا کے پختہ کی ہیں اس پہ مواخذہ ہوگا اگر پوری نہیں کی، اور اگر قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ دیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، یہ کفارۃ الیمین اسے کہتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون، اس درمیانے کھانے میں سے جو خود تم کھاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یہ 10 مسکینوں کو لباس دینا ہے، او تحریر رقبۃ، یا ایک گردن آزاد کرنی ہے، غلام۔ فمن لم یجد، جس کو یہ تینوں چیزیں میسر نہ ہوں، فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کے روزے رکھے، چاہے مسلسل چاہے چھوڑ چھوڑ کے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر کرو کہ قسم چونکہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی قسم بھی نہیں کھائی جاتی، تو اللہ کے نام کی عزت یہ ہے کہ آپ جب قسم توڑ دو تو پھر اس کا کفارہ پیش کرو۔ شراب کی حرمت کا ذکر ہے۔ مومنو، بے شک انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ بت پانسے، شراب، یہ جو جوا، یہ سارا جو ہے نا شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ شیطان شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا انتہینا ربنا انتہینا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، اور یہی شراب کی حرمت کی فائنل اور حتمی آیت ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے ٹھیک ہے، اگر پھر جاؤ گے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اسی طرح جو حرم میں جاتے ہیں احرام باندھ کے حج کرنے یا عمرہ کرنے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ مومنو لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار کو قتل نہیں کرنا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر کیا کرنا؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، جیسا جانور مارا ہے ویسا آپ نے فدیہ دینا ہے۔ یحکم به ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عقل مند سمجھدار دیندار بندے اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہدیا بالغ الکعبہ، ایسی قربانی یعنی دم دینا جو پھر بیت اللہ تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او عدل ذالک صیاما، یا اتنے پھر روزے رکھنے ہیں، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنی کیے کا بدلہ بھگتے۔ ٹھیک اسی طرح فرمایا کہ احرام کی حالت میں سمندر کا شکار تمہارے لیے جائز ہے اور مسافروں کے لیے جائز ہے۔ اور حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک حالت احرام میں ہو تو پھر آپ نے خشکی کا شکار نہیں کرنا، وہ حرام ہے۔
اور بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی اور لوگوں کی عزت کی جگہ بنائی ہے، اور یہاں پہ قربانیاں پہنچتی ہیں، اس کا احترام ضروری ہے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جو فضول سوال ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہیں پھر اس کا جواب ملے تو بہت برا لگے گا، اس کا جواب ملے تو بہت برا لگے گا، اس لیے غلط اور الٹے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اور غیر اللہ کے نام پہ جو جانور چھوڑے ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ گائے اور اونٹنیاں ہوتی تھیں جو 1 سال 2 سال کی، یا جس کا ایک پہلے بچہ پیدا ہوا اس کا دودھ نہیں پینا جی، وہ لوگ اس کا دودھ پیئیں گے، خود مالک نہیں پیتا، فلاں لات کے نام کی، منات کی، عزا کی، قبر والوں کے نام پہ جانور نہیں چھوڑ سکتے، یہ اہل شرک اور زمانہ جاہلیت کا کام ہے۔ ایک آیت ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے مومنو اپنے کا خیال کرو، تم اپنا خیال کرو، تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے گا جو کہ گمراہ، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا جو گمراہ ہو جائے اس حالت میں کہ تم حالت ہدایت میں آ جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، لوگوں یہ آیت اس طرح نہیں ہے جس طرح تم اس کو رکھتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کرے تو ہم کسی کو برا نہیں کریں گے، برائی سے نہیں روکیں گے اور نیکی کا حکم نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ آیت ہمارے سامنے نبی پاک پہ نازل ہوئی تو آپ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ یہ آخری فتنوں میں ہے، جب بالکل قیامت کے فتنے آ جائیں گے اور پھر آپ اپنی اگر ہدایت میں ہیں تو کوئی گمراہ آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جب آخری حد آ جائے تو اس کے بارے میں ہے، واللہ عالم۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کے آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور وہ بوڑھے میں بھی بولے، بڑے ہو کے بھی بولے، ان کو کتاب و حکمت اور انجیل سکھائی، پرندے ان کے ہاتھوں سے، جو مٹی کے پرندے تھے وہ صحیح زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، کوڑی اور اندھا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں نے بنی اسرائیل کے شر سے آپ کو بچایا اور آپ کی والدہ کو بھی۔ تو پھر فرمایا اس کے بعد قوم بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، مائدہ ہم نے جس کے نام کی یہ صورت ہے وہ دسترخوان تو نازل کر سکتا ہے اللہ آپ کا کہ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دعا کر دی تو اللہ نے کہا میں نازل تو کر دیتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر اتنا اس کو عذاب دوں گا کہ اس دور کے کسی دوسرے بندے کو اتنا سخت عذاب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے وہ جائز نہیں کہ میں وہ کہوں جس کا مجھے حق نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کی ہے تو آپ کے علم میں ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ میرے جی میں جو ہے وہ جانتے ہیں، جو آپ کے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، علم محدود ہے سب کا۔ انک انت علام الغیوب، علام الغیوب، غیب کا علم آپ کے پاس ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، جو مجھے آپ نے حکم دیا میں نے وہی کہا۔ فلما ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میرے اور میرے رب کی اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں گواہ تھا، یہ ایسا میں نے نہیں کیا۔ فلما توفیتنی، اور جب تم نے مجھے توفی کر دیا یعنی مکمل لے لیا، اٹھا لیا، فوت کر دیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ان کے نگہبان تھے، وانت علی کل شیء شہید، آپ تو ہر چیز پہ گواہ ہیں۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ادب اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کا جواب یہ نہیں کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا نہیں، اگر میں نے کہا ہو تو اللہ جی آپ کے علم میں ہے، جو میں نے کیا وہ آپ جانتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ مجھے نہیں علم، آپ کے جی میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے جی میں جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ علم غیب رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اتنی محبت اور نرمی سے بول رہے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس چیز کا۔ اور فلما توفیتنی، یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، جیسے سورہ نساء میں گزرا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا واللہ، لیکن شبہ ڈال دیا اللہ نے ان کے اوپر، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، تو اب تک وہی ہے، قیامت کے قریب آئیں گے، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئیں گے اور پھر عدل قائم ہوگا، عیسائی سارے وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ يَوْمِ مَوْتِهِ، کہ ان کی موت سے پہلے سب اہل کتاب جو ہے وہ ان پہ مومن ہو جائیں گے، تو آج سارے اہل کتاب مسلمان نہیں ہوئے، اس کا مطلب واپس آئیں گے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فلما توفیتنی، اے اللہ جب آپ نے مجھے توفا یعنی پورا لے لیا جسم اور روح سمیت، یعنی مجھے فوت کر دیا، تو پھر میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، باقاعدہ وہ دنیا میں آئیں گے پھر یہاں پہ فوت ہوں گے۔
اس کے بعد یہ سورۃ الانعام ہے جو مکی صورت ہے، اور اس میں توحید کا تذکرہ ہے، اہل مکہ سے خطاب ہے، توحید اور یوم آخرت کا ذکر ہے، حشر کی احوال کا ذکر ہے، حشر کے معاملات کا ذکر ہے، نبیوں کو جھوٹا کہنے والوں کا انجام ہے، اور اللہ کے علم کا ذکر ہے، اور اللہ کی خالقیت اور ربوبیت سے شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ سے 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پاک ہے وہ ذات، تعریف اس کی ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور بہت سے اندھیرے پیدا کیے اور ایک روشنی۔ اس لیے امام ابن قیم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے، دیکھیں کہ گمراہی کی بہت سی شکلیں ہیں اور ہدایت صرف ایک ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کفار اپنے رب کی برابریاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک مدت تک رکھا، اور جو بھی آیتیں ان کے پاس نشانیاں پہنچتی ہیں یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے جو مذاق اڑایا ان کا نقصان ہی ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ لے آؤ، اگر ہم زمین میں فرشتے چلتے ہوتے تو میں فرشتہ لے آتا، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر میں فرشتہ لے آیا اس کی شکل میں تو سارے ویسے ڈر کے مر جائیں گے، اور وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور چیزیں پھر ان پہ گڑبڑ ہو جائیں گی۔ اور رسولوں سے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے۔ نبی آپ پہ بھی اگر یہ مذاق اڑاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پہلے رسولوں سے مذاق اڑانے والے کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ اور نبی آپ فرما دیجئے کیا اللہ جو اس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال سابق کے پیدا کیا ہے اور پہلے وقت میں بنایا ہے، کیا میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا کروں؟ اس سے نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے نبی اسلام آپ کو بھی اللہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی آزمائش ڈالے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ الانعام میں لکھا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے سب بندوں پہ قاہر ہے اور اس سے بڑی گواہی اور کسی کی نہیں۔ اس صورت میں اکثر شرک کا بطلان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ جھوٹے مکر جائیں گے کہ ہم تو ما کننا رب واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ تو مشرک جھوٹا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھوٹ بول دے گا۔ تو پھر فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ کہتے ہیں دیکھو اپنے اوپر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو شرک گھڑا کرتے تھے دنیا میں سب ان کا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال دیکھ لیں گے تو پھر کہیں گے کاش ہماری دنیا میں لٹا دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ بد عقیدہ ہیں اور بد عہد ہیں، کیونکہ لو ردوا الی لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ یہ اہل شرک جو ہیں، یہ مشرکین مکہ اور جو قرآن کو نہیں مانتے، جب اگر ان کو لوٹا بھی دوں تو پھر جا کے یہ پھر جھوٹے وہی کام کریں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ اور ان کا شرک ایک یہ بھی ہے، قالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری یہی دنیا کی زندگی، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے دوبارہ، اس لیے یہ زندگی نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اے نبی اسلام آپ سے پہلے نبیوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، آپ صبر کریں۔ انما يستجيب الذين يسمعون، یہ آپ کی باتیں کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ یہ تب جواب دیں جب یہ سن سکتے ہیں۔ والموتى، اور جو مردے ہوتے ہیں، یبعثهم الله ثم الیہ یرجعون، ان کو تو اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن، تب وہ جائیں گے، اس لیے یہ بھی مردے ہیں، آپ کی باتیں نہیں سنتے۔ اور فرمایا کہ جب تم پھنس جاتے ہو مصیبت میں تو کس کو بلاتے ہو؟ بل ایاہ تدعون، اسی کو پکارتے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ بھی جب مصیبت میں پھنستے تھے تو لات منات عزا کو، بتوں کو نہیں پکارتے تھے، کہتے تھے ان کا جو بڑا رب ہے جو آسمانوں پہ وہ بچائے گا۔ تو پھر عام زندگی میں بھی تو ان کو پکارا کرو نا۔ اور اسی طرح علم غیب کے بارے میں فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی اسلام آپ فرمائیں، یعنی توحید کی باتیں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہی ہیں کیونکہ وہ صادق و امین ہے۔ فرمایا آپ کہیں کہ میرے پاس خزانے نہیں اللہ کے، ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ اب یہ کچھ لوگ دیکھیں قرآن پڑھ کے سن کے بھی نہیں مانتے، کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے میں علم غیب نہیں جاتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے پاس تو جو وحی آتی میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ اور فرمایا نبی آپ کے پاس جو صحابہ آتے ہیں ان کو آپ نے دھتکارنا نہیں، یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ اور یہ بھی کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو، پکارنا عبادت ہے، عبادت اللہ کی ہو سکتی ہے، جس کو بھی پکارتے ہو میں بالکل بھی نہیں اس کو پکار سکتا، مجھے منع کیا گیا ہے۔ اور فرمایا وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اور ایک پتا بھی اگر کسی درخت کا جھڑتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ اور الوہیت کے بارے میں فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا،
کہ تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سے کون نکالتا ہے، جس کو تم گڑ گڑا کے اور دل جی میں پکارتے ہو، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اللہ آج اگر ہماری کشتی پھنس گئی بور میں، آج تو ہمیں نجات دے دے گا تو ہم شکر کریں گے، توحید والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منھا ومن کل کرب، اے نبی ان سے بتائیں کہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دے گا اور ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دے سکتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر جب مصیبت سے نکلتے ہو تو غیر اللہ کی طرف لپک جاتے ہو، شرک کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں قادر ہوں کہ تمہیں آپس میں لڑا دوں اور ایک کو دوسرے پہ مسلط کر دوں، دیکھ لو یہ میں اس چیز پہ بھی قادر ہوں۔ ہر وقت ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ اور قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، نبی علیہ السلام آپ فرمائیں کیا ہم ان کو پکاریں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ کیا مٹی سے بنائے ہوئے بت اور جن کو ہم دفنا کے ہیں وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ صرف اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں اور نماز قائم کریں اور اسی سے ڈریں۔ اور فرمایا کہ عالم الغیب ہے جس کے سامنے سور پھونکا جائے گا اور قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا، ان کا قصہ ہے، اب اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت دکھائے گئے، جب آپ نے کوكب ایک ستارہ دیکھا کہا میرا یہ رب ہے، جب وہ چھپ گیا کہا میں چھپ جانے والے کو نہیں مانتا، پسند نہیں کرتا، لا احب الافلین، رب تو وہ ہوتا جو مصیبت میں کام آئے۔ پھر چاند دیکھا کہا یہ بڑا ہے، کہا وہ بھی چھپ گیا، کہا نہیں یہ تو گمراہی ہے جو اس کو پوجا کرے۔ پھر سورج دیکھا کہا یہ تو بہت ہی بڑا ہے، پھر وہ بھی جب چھپ گیا تو کہا اے قوم انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے پھر رہو میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا چہرہ اس رب کی طرف کے کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، حنیفا میں ایک طرف ہو کے چلوں گا، وما انا من المشرکین، میں تو شرک کرنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، قوم نے جھگڑا کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں پھینک دیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم شرک کرتے ہو ڈرتے ہو اور میں شرک نہیں کرتا تو نہیں ڈرتا۔ ای الفریقین احق بالامن، تو امن اور عذاب سے پناہ کس کو ملے گی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کو ملے گی جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد اس کو ظلم سے مکس نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے، اور یہی حجت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نام لیا، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، اور یہ سارے نبیوں کا نام لے کے کہا کہ یہ سارے ہدایت مستقیم صراط مستقیم پہ تھے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 17 نبیوں کا نام لے کر اگر یہ شرک کرتے تو ہم ان کے بھی سارے عمل برباد کر دیتے، تو عام بندے کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو نبی جھوٹا نبی کرے اس کا انجام کیا، جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کرے اس کا انجام سن لیں کہ دیکھ لیں جب ان ظالموں کو جب ان کو موت آتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھ کھول کے کہتے ہیں اپنی جانیں خود نکالو، آج تمہیں دردناک ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم رب پہ کہتے تھے کہ جو وہ باتیں جو جائز نہیں ہیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تکبر کرتے تھے رب کی آیتیں سن کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کھیتوں اور کھلیانوں کی مثالیں دی ہیں اور کہا کہ بیج کو پھاڑ کے اس میں سے شگوفہ اور گوشہ کون نکالتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے کو پھاڑتا ہے۔ یہ دیکھیں نا زراعت کی سائنس بھی قرآن میں ہے، دانا پھٹتا ہے تو اس میں سے کونپل نکلتی ہے، اور گٹلی پھٹتی ہے تو اس میں سے کونپل نکلتی ہے۔ فرمایا کہ گٹلی اور دانا پڑے پڑے تو نہیں اگتے نا، زمین میں ڈالتے ہیں، پانی ملتا ہے، پانی سے ان کی زندگی ہوتی ہے اور پھر ہوا میں وہ باہر آتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، وہ صبح کو بھی پھاڑ کے رات کے پردے میں سے نکال دیتا ہے اور سورج اور چاند کو مسلسل چلائے رکھتا ہے، اور ستاروں کو تمہاری رہنمائی کے لیے سمندر کی اور خشکی کی اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کے لیے رکھا ہے۔ فمستقر ومستودع، پھر تم نے ایک جگہ ٹھہرنا ہے اور وہاں سے لوٹ کے بھی جانا ہے۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے اس نے پیدا کیا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا سی تجلی سے بے ہوش ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتوں میں جب لے جائیں گے تو تب رب کا دیدار ہوگا اور اللہ سب نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اور سورہ 7ویں پارے کے آخر میں ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، ورنہ غصے میں وہ تمہارے رب کو گالیاں دیں گے اس لیے
یہ سب چیزیں، یہ آداب بھی اس صورت میں سکھائے گئے ہیں۔ 8ویں پارے کے مضامین کے خلاصے تک ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیر زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ نبض حياتي قرآني طهر ذاتي